حضرت اقدس ہمارے مرشد تھے مولانا عبد الکریم بیر شریف، فرمانے لگے ان مولویوں کو کلمہ پڑھنا چاہیے اگرچہ بڈھے ہو گئے، اگرچہ یہ مولوی بڈھے ہو گئے، یہ مولوی ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے، ان کو توبہ کرنا چاہیے اللہ کے بارگاہ میں۔ وہ جن کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے وہ آئیں، وہ کہیں کہ مولویوں تم فتویٰ دے دو مسجد میں کہ ہماری بھی کوئی حیثیت دنیا کے اندر مانی جائے، تم ہمارے لیے اعلان کرو کہ ہمارا کوئی مقام ہو جائے۔ مولوی کو گولی لگی کہ مولوی ادھر گئے، واہ ملا واہ، واہ ملا واہ، واہ ملا واہ، با حیا بے حیا کے پاس جائے، او بے حیا جو تیرا مقام ہے مجھے وہ مقام دے دے، اور پاکیزہ کھانے والے وہ جائیں حرام خور کے پاس، او حرام خور ہمیں وہ مقام دے دو جو تیرا مقام ہے، اور پاک دامن اور عفیف وہ چلا جائے زانی کے پاس، او زانی ہمیں وہ مقام دے دو جو تیرا مقام ہے، اور ایک آدمی حلال خور وہ چوروں کے پاس جائے، اے چور ہمیں وہ مقام دے دو جو تیرا مقام ہے، اور ایک آدمی ٹھیک ٹھاک جائے قاتل کے پاس، اے قاتل ہمیں وہ مقام دے دو۔ یہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، ہم سمجھ نہ سکے اس کو، ہم اس کو سمجھ نہ سکے۔ جن کے سینے میں یہ ہوتا ہے یہ پورا کا پورا عالم وہ ہوتا ہے، قرآن نے خود اس کی وضاحت کی ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ہے کیا تیرا سمجھانا ہے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن واضح اس کی آیتیں ہیں، روشن آیتیں ہیں، یہ نور ہے، یہ جن کے سینوں میں ہوتا ہے وہی اہل علم ہے، باقی جاہل کے بچے ہیں۔ میرے خدا کے ہاں اونچے علماء ہیں، میرے خدا کے ہاں اونچے علماء ہیں۔ ہے مولویو بہت نیچے چلا گیا ملا، اور ملا شاہین چھوڑ کر کے شاہین کے گھونسلے کو جا کر کے کبو میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے، کبو میں جا کر کے ہم لوگ شامل ہو گئے، کوے وہ گد وہ جو مردار خور قسم کے گد ہے نا، شاہین اپنے گھونسلے کو، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں، تو پہاڑوں کے چٹانوں پر ہوا کرتا تھا، مولوی صاحب چھوڑ کر کے جا کر کے گدوں میں مل گیا، کووں میں مل گیا، مردار کھانے والے پرندوں کے ساتھ جا کر کے مل گئے، شاہین نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا۔ اللہ آپ نے دیکھا، میں قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، جب سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، آپ کو معلوم ہونی چاہیے 1.25 لاکھ انبیاء سب کے سب علماء ہے، ان میں سے کوئی ماسٹر نہیں ہے، ان میں سے کوئی ڈائریکٹر بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے انسپیکٹر بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی ڈی آئی جی بھی نہیں ہے، سب عالم ہیں۔ اس کے بعد مولوی اگر نہ سمجھے تو مولوی ظالم ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء وہ سارے کے سارے عالم ہیں، سب کو سبحان اللہ، جی ہاں سب کو سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہوتا تعلیم، یہ دنیا، یہ بادشاہت، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ وزارتیں یہ علماء کی تھیں، لیکن علماء پر خدا کا پھٹکار ہو گیا، مولوی آپس میں تتر بتر ہو گئے، مولوی آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ مولوی کو وہ جو صوفی صاحب ہے جو اپنے بلیڈ سے اپنے مونچھوں کو صاف کرتا ہے اور کہیں پر خانقاہ میں سرخ وہ کیا ہے سوراخ والی ٹوپی پہنتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری حکومت سے تعلق نہیں ہے، ہم اللہ والے لوگ ہیں۔ اور لعنت ہو تیری سوچ پر، تو جاہل ہے، تو نے نہ قرآن دیکھا ہے نہ تو نے حدیث دیکھی ہے۔ انبیاء وہ حکمران گزرے ہیں، انبیاء عالم تھے وہ حکمران گزرے ہیں۔ میرے محمد کے غلام میرے نبی سے لے کر کے آگے 800 سال 900 سال تک ہماری حکومتیں ہوئی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ 800 سال 900 سال ہماری حکومتیں تھیں، کوئی جاہل نہیں تھا، کوئی احتجاج حسن نہیں تھا، کوئی اس میں عمران خان نہیں تھا، کوئی اس میں شہباز شریف بھی نہیں تھا، کوئی اس قسم کا جاہل نہیں تھا، وہ سارے علماء تھے، سب کو سبحان اللہ۔ ہمارے دور اقتدار میں مولوی پہ خدا کے پھٹکار ہو گیا، بدبخت پہ۔ یہ مولوی کو کہا گیا کہ تجھے ایئر کنڈیشن دے دوں گا، مجھے بھی ایئر کنڈیشن دے دیے، مجھے بھی سہولتیں دے دی، مجھے بھی دی ایئر کنڈیشن۔ میرے اپنے ساتھی نے مرید نے گھر پہ لگایا، مجھے اتنا مزہ آ گیا، رات کو سو گیا تو فجر کی نماز رہ گئی، ایسا مزہ آیا ایئر کنڈیشن میں، بھینس کی طرح سو کر کے۔ مولوی کو بہترین سی گاڑی دے دو، مولوی کو ایک بہترین سا مکان دے دو، مولوی کو رعایتیں دے دو، سود کے پیسے کٹھے کر کے مولوی کو دے دو، اور مولوی کو ایئر کنڈیشن لگا کر کے دے دو، مولوی کو ٹچ قسم کا ایک ٹچ موبائل اس کو دے دو۔ مولوی کے ہاتھ سے قرآن بھی آپ نے نکالا، بخاری آپ نے نکالی، نسائی آپ نے لے لیا، ابو داؤد آپ نے لے لیا، اور اسی طریقہ پر یہ کہ مسلم شریف حدیث کی کتابیں، نبی کے ارشادات کا جو گلدستہ اور فرمون مولوی سے آپ نے لے لیا ہے۔ ایئر کنڈیشن دے کر کے، مولوی کو گاڑی دے کر کے، جہازوں کے عادی بنا کر کے مولوی کو عیاش بنا دیا، تو پھر مولوی کہتا ہے کہ جی تو پیسہ دیتا جا، تو ایئر کنڈیشن، تو میرے لیے بلڈنگ بنا دے، تم بینک بیلنس میں نے بنا دے، بس 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 بس، ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لعنت ہو تیری سوچ پہ، لعنت ہو تیری سمجھ پہ، لعنت ہو۔ اور بدبخت تو قرآن و سنت سے بالکل جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اگرچہ داڑھی تیری جتنی بھی بڑی ہو اس کے نیچے پاکستان چھپ بھی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ہے جاہل ابن جاہل ہے۔
جاہل ابن جاہل ہے، تو جاہل ہے، حکومت تیرا کام ہے، حکومت نبیوں نے کی ہے، حکومت نبیوں نے کی ہے، حکومت کر کے عوام کو، عوام بادشاہ والسلطان المسلم ذل اللہ ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کے سایہ کے اندر چوری نہیں ہوتی، اللہ کے سایہ میں ڈکیتی نہیں ہوتی، اللہ کے سایہ کے اندر بادشاہ اللہ کا سایہ ہے، اس کے سایہ میں بے حیائی نہیں ہوتی، اللہ کے سایہ میں زنا بدکاری نہیں ہوتی، اللہ کے سایہ کے اندر قتل و غارت نہیں ہوتا، اللہ کے سایہ کے اندر میرا جسم میری مرضی نہیں ہوتی، اللہ کے سایہ کے اندر سود خوری نہیں ہوتی۔ کیسے تو بنے گا؟ اللہ کا سایہ سب سے بڑا کائنات میں علماء ہے، سب کو سبحان اللہ۔ اللہ کا سایہ سب سے بڑھ کر کے علماء ہے، اللہ کا سایہ سب سے بڑھ کر کے، لیکن مولوی سمجھ نہ سکے، نظریہ کا سودا کیا، عقیدہ کا سودا کیا، اپنے ایمان کا سودا کیا، اور اس کا آسان طریقہ یہ، اچھی جگہ اس کی شادی کرو، سونی قسم کی لڑکی اس کو دے دو، بہترین قسم کے پیسے دے دو، جہاز دے دو، کوٹھی فراہم کر دو، ایئر کنڈیشن لگا کر کے دے دو۔ وہ ملا جو درختوں کے نیچے رہتے تھے، وہ ملا جو جھوپڑیوں میں رہتے تھے، وہ ملا جو جھوپڑیوں میں رہتے تھے، وہ ملا جو جھوپڑیوں میں رہتے تھے، وہ ملا انہوں نے کبھی سودا نہیں کیا، انہوں نے ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا۔ سلام ہو تمہاری غیرت کو، سلام ہو، سلام ہو تمہارے ایمان کو، سلام ہو، سلام ہو مولوی منظور ماں باپ تمہارے جوتیوں پہ قربان ہو۔ محترم ناظرین کرام، مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس بیان میں ان علماء کرام، ان مفتیان کرام، ان دینی طبقے کے بارے میں نصیحت کی اور دل کا درد بیان کیا ہے کہ کاش یہی علماء، یہی صوفیہ کرام، یہی مبلغین، تبلیغی حضرات، خانقاہ والے، مدرسین، ان کا تعلق صرف اب یہ کہتے کہ ہمارا تعلق مدرسے سے ہے، اور سیاست حکومت کرنے سے علماء کے تعلق، اور وہی بات ہو گئی جو پروپیگنڈا یہود انگریزوں کا تھا کہ علماء کا سیاست کے ساتھ کیا کام، ملا کی دوڑ تو صرف مدرسہ، مسجد اور گھر، یہ 3 جگہ ہے، تو سیاست و حکومت کرنے کا کیا کام ان کا؟ حالانکہ حضور علیہ السلام سے لے کر تاحال کوئی بھی حکمران مسلمانوں کا ایسا نہ تھا جو دینی سے وابستہ، اہل علم سے وابستہ نہ ہو، لیکن افسوس کہ آج ان انگریزوں نے، اس مغرب کے پروپیگنڈے نے ہمارے لوگوں کا دماغ ہی بدل دیا، ان کا دماغ سازی کی گئی، اور انہی علماء کے ذریعے، جس طرح کے مفتی عبدالرحیم صاحب تاحال وہ لوگوں کا ذہن سازی کر رہا ہے کہ علماء کا سیاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کیا کام، مدارس چلائے، حالانکہ نہیں، ایسے نہیں، یہی لوگ آگے بڑھ کر اہل علم، کوئی فوج میں جائے، کوئی اس میں جائے، لیکن صحیح نیت سے سیاست میں جائے، اور ہر فیلڈ میں ان کو جانا چاہیے تاکہ صحیح فیصلے کرنے کے موقع ملے، اور صحیح فیصلہ کر سکے، اور دین اسلام کا غلبہ حکم ہر جگہ نافذ کرے۔